میں خداوند یسوع مسیح کا شاگرد عمر میسی ایک دفعہ پھر خدا کے پاک کلام کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں۔ کانسٹیٹیوشن بک ہم پڑھ رہے ہیں، مسیح کا آئین ہم سیکھ رہے ہیں اور پیج نمبر 26 پہ پہنچ چکے ہیں اور کمانڈمنٹس کا پورشن چل رہا ہے اور پیج نمبر 26 پہ کمانڈمنٹ نمبر 25 ہے۔ But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33۔ اردو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ اس آیت میں کمانڈمنٹ بھی ہے اور پرومس بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ذرا سے آپ کو سباق دیکھ لیتے ہیں اور متی کی انجیل اس کے 6 باب کی 31ویں آیت سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کویسچن مارک۔ سو خداوند یسوع مسیح یہ سوال کر رہے ہیں، سوالیہ بات ہے کہ اس بات کی فکر نہیں کرنی کہ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے۔ اور آگے یہ بھی بیان خداوند یسوع مسیح نے جاری کیا ہے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک فیکٹ ہے کہ غیر قوموں کا ٹارگٹ یہی ہے کہ وہ کھانے پینے اور پہننے اور اس طرح کے معاملات کی فکر میں رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اگر ہم پرانے عہد میں دیکھیں تو بیابان کے سفر میں یہی باتیں بنی اسرائیل قوم کی بھی تھیں، جس کے لیے وہ خدا پر بھی بڑبڑاتے تھے اور موسیٰ پر بھی بڑبڑاتے تھے کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا پہنیں گے۔ اور آج بھی لوگوں کا یہی کویسچن ہوتا ہے کہ کلیسیا بھی اسی بات کی فکر میں ہے، ٹھیک ہے، جو کہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی ذمہ داری پر یہ بات رکھی ہے کہ خدا ہمارا ذمہ دار ہے۔ جب ہم خدا پر توکل بھروسہ رکھتے ہیں اور خدا پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، تو خدا ہماری ساری ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ سو کلیسیا کو، خدا کے لوگوں کو ان باتوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ اس کے اپوزٹ رہا ہے۔ نہ صرف ایماندار بلکہ خادم بھی انہی باتوں کی فکر میں ہے۔ پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے اور یہ سوچ رکھی جاتی ہے کہ ہمارے پاس مشکل وقت کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کل کی فکر پڑی رہتی ہے، کل کیا ہوگا ہمارے ساتھ، اور بھی اس کے علاوہ بہت کچھ۔ لیکن خداوند یسوع مسیح یہاں پر ہمارے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہم خدا پر توکل بھروسہ رکھیں۔ آگے مزید خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو، کہ ان چیزوں کی تمہیں ضرورت ہے۔ تمہارا آسمانی باپ جس سے آپ سب لوگ پیدا ہوئے ہو، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو، خدا سے پیدا ہوئے ہو، اور خدا جب ہمارا باپ ہے تو خدا کو ہماری ہر ایک ضرورت کا پتہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ہم دنیاوی والدین، میں خود بھی ایک دنیاوی والد بھی ہوں، کہ مجھے اپنے بچوں کے لیے بہتر انتظامات کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم فکر میں ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے ہم کافی فکر مند ہوتے ہیں۔ اسی اینگل سے آپ اپنے آسمانی باپ کو بھی دیکھ سکتے ہو کہ جب ہم دنیا دار لوگ ہیں تو ہم کتنے فکر مند ہیں، تو کیا ہمارا آسمانی باپ جس سے ہم پیدا ہوئے ہیں، جس کی ہم ذمہ داری پر ہیں، کیا وہ ہماری عین وقت پر ضرورت پوری نہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اس ساری پیسج میں 33 نمبرویں آیت میں جو ہمارے لیے کمانڈمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو۔ سب سے پہلے جتنے ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو نہیں جانتے، جنہوں نے توبہ نہیں کی، یسوع مسیح کو اپنی زندگی نہیں دی، خدا سے پیدا نہیں ہوئے، ان کے لیے یہ بات ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی کے تو پہلے فرزند بن جائیں، خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے تو پہلے تیار ہو جائیں۔
پھر اس کے ساتھ آگے پرومس ہے، پہلے یہ ہمارے لیے حکم ہے، ہم سب کو یہ کام کرنا ہے، پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو۔ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ پہلے ان چیزوں کی تلاش میں۔ سب سے پہلا کام ہمیں خدا کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، جو میں کنٹینیوسلی منادی کر رہا ہوں جب سے ایک سال ہو گیا ہے۔ پچھلے سال نومبر سے فیس بک کا پبلک اکاؤنٹ اوپن کیا تھا، اور پھر اس کے بعد کافی پیجز بن چکے ہیں۔ یونیورسٹی کا پیج ہے، ہیومینیٹیرینزم کا پیج ہے، اور میسی ٹی وی کا پیج ہے۔ سو فیس بک کو منادی کے لیے ہم نے یوز کرنا شروع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تب سے میں بار بار اسی بات کو ٹیچ کر رہا ہوں کہ یار یسوع مسیح کی آمد ہونے لگی ہے، اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی کے لیے تیار کرو۔ اور بہت سے لوگوں کو منادی کی ہے، لیکن کوئی ادھر کو نکل جاتا ہے، کوئی ادھر کو نکل جاتا ہے، کوئی اچھا سوچیں گے کریں گے۔ دیکھیں خدا یہ کہہ رہا ہے، یہ کمانڈمنٹ میرے لیے آپ سب کے لیے ہے کہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، ٹھیک ہے۔ خدا کی بادشاہی میں ہمیں جانا ہے، اور راست باز ہم خدا کی طرف سے پانی کا جب بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم خدا کی طرف سے راست باز ڈکلیئر ہو جاتے ہیں۔ ہماری ساری خامیوں، کمزوریوں، نافرمانیوں کے ساتھ خدا ہمیں قبول کر لیتا ہے۔ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم توبہ کر چکے ہیں، اور مزید آپ لوگوں کو بھی یہی گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ضرور توبہ کر کے خدا کی بادشاہی کے لیے بھی تیار ہو، راست باز ڈکلیئر ہو جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ راست باز وہی ہے جس کو خدا راست باز ڈکلیئر کرتا ہے، اور خدا نے اپنے پاک کلام میں یسوع مسیح نے کہا ہے کہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنی ہے کہ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں پانی کا بپتسمہ لے کر، اور اپنی زندگی جب ہم خدا کو دے دیتے ہیں تو ہم خدا کی طرف سے ڈکلیئر ہو۔ آگے اس کے ساتھ ہی اس آیت میں مزید وعدہ بھی ہے، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی، آپ کسی چیز کے محتاج نہیں رہو گے، خدا آپ کی عین وقت پر ساری ضرورت کو پورا کرے گا۔ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ آگے پرومسز میں ہم اس طرح کے بہت سے خدا کے پرومسز سیکھیں گے۔ اگلی آیت کی طرف دیکھتے ہیں، کمانڈمنٹ نمبر 26، Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye. Matthew 7:5۔ اردو ترجمہ دیکھتے ہیں، اے ریاکار، پہلے اپنی آنکھ میں سے تو شیطیر نکال، پھر اپنے بھائی کی آنکھ میں سے تنکے کو اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ سو یہاں پر خدا یسوع مسیح ہمیں کمانڈمنٹ دے رہے ہیں، ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ دنیا کو تو درست کرنا چاہتے ہیں، صرف اپنے آپ کو درست کرنا نہیں چاہتے، اور خدا یہ چاہ رہا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو درست کریں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایمانداروں کے لیے بھی ہے، یہ خادموں کے لیے ہے، چرچ لیڈرز کے لیے ہے۔ دیکھیں جب ہم منادی کرتے ہیں، میں خود بھی اس میں شامل ہوں، تو ہم دیکھیں کلام کا یہ اصول ہے کہ کلام الزام لگاتا ہے، جس سے لوگ بھاگتے بھی ہیں اور اس بات کو ناپسند بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے اوپر بھی الزام لگانے کی ضرورت ہے۔ خدا کے کلام کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح ہم سب کو یہ کمانڈمنٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ پہلے ہمیں اپنی آنکھ میں سے شیطیر کو نکالنا ہے۔ دوسروں کی جو چھوٹی چھوٹی خامیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور خود اگر ہم اپنی زندگیوں کو انالیسس کریں کہ خادموں کی اور ایمانداروں کی زندگی، دیکھیں لوگ اس بات کو گناہ نہیں سمجھتے، لیکن غرور خادموں میں بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جس پہ خدا مخالف ہو جاتا ہے۔ خادموں میں پیسہ اکٹھا کرنے کی بہت بڑا گناہ ہے، جو کہ بت پرستی کے برابر ہے۔ صرف بتوں کو آگے رکھ کے ہی پوجنا بت پرستی نہیں ہے، انجیل مقدس میں پیسہ اکٹھا کرنا، پیسے پر ڈیپینڈ کرنا بھی بت پرستی ہے، اسی کیٹیگری میں آتا ہے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے کہ خدا کے ساتھ ایک اور خدا کے مقابلے پر ایک اور معبود کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے دیکھیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہم کسی اور کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی توبہ کر، اپنے گناہ چھوڑ اور
नाजायज़ ताल्लुकात छोड़, बुत परस्ती छोड़ और भी बहुत कुछ, नशा छोड़, लोगों को माफ़ कर, ये सारा कुछ हम तब ही कह सकते हैं जब हमने ख़ुद ये सारा कुछ किया होता है। अगर हमारी आँख में ही शतीर हो, हमारा गुनाह ही इतना बड़ा हो, तो हम दूसरे के छोटे गुनाह को हम कैसे कह सकते हैं कि तू इस बात से अपने आप को क्लियर कर, इस गुनाह को छोड़ और अपनी ज़िंदगी को यीशु मसीह के खून से धोकर पाक कर। सो दूसरों की खामियां ज़रूर हम सबको कलाम का खादम होते हुए उनको बताने की ज़रूरत है। समटाइम्स लोगों को पता ही नहीं होता कि वो गुनाह क्या कर रहे हैं, ठीक है। समटाइम्स लोग नाजायज़ ताल्लुकात को भी ईमानदार, ये मैं बड़े अफसोस के साथ कहने को हूँ कि जो रेगुलर चर्च जाने वाले लोग हैं, नौजवान लड़के लड़कियाँ, उन्होंने वहाँ पर भी फ्रेंडशिप्स चलाई हुई हैं, नाजायज़ ताल्लुकात चलाए हैं, और वो इस बात को गुनाह समझते ही नहीं हैं। ठीक है, टीचिंग्स ही नहीं है इन लोगों के पास कि इंजील क्या कह रही है। ठीक है, इंजील ये बयान कर रही है कि किसी की तरफ अगर आप बुरी नज़र से देखते हो तो ये गुनाह है। ठीक है जी। सो कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालें और अपने आप को दुरुस्त करें। जब आप अपने आप को दुरुस्त करोगे, आपके अंदर रोशनी होगी, तरीकी दूर होगी, तो आप दूसरों को इफ़ेक्टिवली मुनादी कर सकते हो और फिर फ्रूटफुल खिदमत होगी और आप बहुत से लोगों को खुदा की बादशाही के लिए तैयार कर सकोगे। जब आपकी ज़िंदगी पर खुदा की हुजूरी, खुदा का मसा होगा, तो खुदा के पाकरू की तहरीक से जब आप मुनादी करोगे तो बहुत से लोग चेंज होंगे, तौबा करेंगे, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी देंगे और खुदा की बादशाही के लिए तैयार होंगे। ठीक है जी। सो ज़रूर इस पाक कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें और यीशु मसीह का फजल आप सब सुनने वालों की ज़िंदगियों पर बढ़ता रहे। आमीन।